جو پیوست ہو جاتی ہیں، جو عادت اور طبیعت بن جاتی ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کے جسم سے نکل نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، لیکن جو عادات پختہ ہو جاتی ہیں کبھی نکل نہیں سکتی۔ اس لیے بڑی ذمہ داری یہ ہے بچوں پر محنت کی جائے۔ حضور نے صحابہ پر محنت کی، انہوں نے اپنے بچوں پر ایسی تربیت کی، شروع سے ہی ان کو دین سکھایا، ان کے اندر اچھی عادات ڈالی، انسانیت کے اخلاق ڈالے۔ شروع سے ان کے بچے ہوتے تھے حضور کے رنگ میں سے رگے ہوئے ہوتے تھے، دین پر ایسے پختہ ہوا کرتے تھے کہ ہر بچے کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ میری جان اگر جاتی ہے چلی جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، حضور کا طریقہ نہ ٹوٹے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا تو صحابیات جو تھی اتنا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ ہماری بچوں کی رگوں کے اندر، ریشے کے اندر، جسم کے اندر، خون کے اندر حضور کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، دین کی اہمیت ہو، دین کی عظمت وہ رچی ہوئی ہو، بسی ہوئی ہو۔ آپ نے سنا ہوگا بے شمار کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں واقعات کہ صحابیات جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا، آج تو ہمارے بوڑھے روزہ نہیں رکھتے، ہمارے جوان نہیں رکھتے، ہمارے بچے نہیں رکھتے، ہمارے مرد نہیں رکھتے، ہماری عورتیں نہیں رکھتی، لیکن سنیں صحابہ کے صحابیات جو تھی ان کی گودوں میں کہ دودھ پیتے بچے ہوا کرتے تھے، تو صحابیات انہیں روزے کی حالت میں دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، انہیں بھی روزہ رکھوایا کرتی تھی، تاکہ شروع سے ہی ان کے دلوں کے اندر، ان کے خون کے اندر اسلام کی محبت ہو، دین کی اہمیت ہو، دین کی عظمت کا احساس ہو۔ جب اس حالت میں، اس وقت میں، اس بچپنے میں ان کی حالتوں کے اندر، خونوں کے اندر، جسامت کے اندر، دلوں کے اندر اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی، حضور کی سنت بیٹھ جائے گی، دین کی عظمت بیٹھ جائے گی، تو پھر بڑے ہو کر بھی حضور نے فرما دیا پہاڑ ہل سکتا ہے، عادات نہیں نکل سکتی، تو پھر ساری کی ساری زندگی روزے کے پابند رہیں گے، نماز کے پابند رہیں گے، قرآن کے پابند رہیں گے، پھر یہ ایسے بنیں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے ایک چھوٹے صحابی بچے تھے، گھر ماں نے ایسی تربیت کی، ان کے استاد حضور تھے یا صحابہ تھے، ایسی تربیت کی ہوئی تھی۔ حضور کے زمانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مسیلمہ کذاب کا جب فتنہ اٹھا، اس نے کہا حضور آخری نبی نہیں ہے، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ اس نے جب یہ دعویٰ کیا تو یہ چھوٹے صحابی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کی طرح تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی، ایک ہی حدیث سنی تھی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ایک ہی حدیث سنی تھی۔ اچانک یہ ہوا مسیلمہ قذاب جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اس کے سامنے سے یہ صحابی گزرنے لگے، جب یہ گزرنے لگے وہ سمجھ گیا حضور کا صحابی جا رہا ہے، اس بچے صحابی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا ارے بچے تجھے پتا ہے میں بھی نبی ہوں۔ یہ بچہ کہنے لگا میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سن لیا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب میں نے حضور سے سن لیا میں تجھے نبی نہیں مان سکتا، تو دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، پر نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمہ قذاب اس بچے سے کہنے لگا تجھے آج میری نبوت کا اعتراف کرنا ہوگا۔ بچے نے کہا جان جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بچے کو بلایا، کہا میری نبوت کا اعتراف کر لے ورنہ تیرا ایک بازو کاٹ لوں گا۔ بچے نے کہا بازو تو کٹوا سکتا ہوں پر حضور کا فرمان جھٹلا نہیں سکتا۔ اس مسلمہ قذاب نے اس بچے کا ایک بازو کاٹ لیا، اس بچے نے اعتراف نہ کیا، حضور کی حدیث پر ڈٹا رہا، جمع رہا۔ اس نے دوسرا بازو کاٹا، پھر بھی اعتراف نہ کیا، ایک پاؤں کاٹا، پھر بھی اعتراف نہ کیا، دوسرا پاؤں کاٹا، پھر بھی اعتراف نہ کیا،
देखते ही देखते इस बच्चे के जिस्म के टिक्के और बोटियां बना ली, टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर उसने उसकी नबूवत का इतराफ न किया। क़यामत की सुबह तक के लिए सारे इंसानों को ये पैगाम दे दिया है कि लोगों सुनो, मेरे सामने दो राहें थी। एक राह ये थी कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत को झुठला देता, मुसलमान की नबूवत का इतराफ कर लेता, उसके मुकाबले में मेरी जान बच जाती, पर हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ होती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचता, रंज पहुंचता। दूसरी राह ये थी कि मैं दुख सह लूं, मैं दुख बर्दाश्त कर लूं, खुद सब्र कर लूं, हुजूर को राहत पहुंचाऊं। लोगों सुनो, मैंने अपनी राहत पर हुजूर की राहत को, हुजूर की खुशी को तरजीह दी है। लोगों सुनो, मैंने हुजूर की एक ही हदीस सुनी थी, मैंने उसकी लाज रखकर तुम्हें सबक दिया है। क़यामत की सुबह तक के लिए चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई मर्द हो, चाहे कोई औरत हो, सुनो, अगर हुजूर का नाम लेते हो, हुजूर से इश्क के दावे करते हो, तो फिर इश्क को निभाना भी ऐसे ही है। अगर हुजूर की खातिर जान देनी पड़ जाए तो बच्चे हो जान दे देना, बूढ़े हो जान दे देना, मर्द हो जान दे देना, अपने जिस्म की परवाह नहीं करना। जिस तरह के मैंने अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो करवा दिए, हुजूर की एक एक सुन्नत पर आंच नहीं आने दी है। शुरू से तरबियत ऐसी हुई थी, मैं शुरू से बच्चों की अच्छी तरबियत किया करती थी। हर माँ की तमन्ना हुआ करती थी कि अगर दीन की खातिर दूसरे लोगों तक दीन को पहुंचाने का, फायदा पहुंचाने के लिए अगर मेरे बच्चे की जान लगती है तो लग जाए, अल्लाह का दीन दुनिया में आम हो जाए। कि शुरू से ही बच्चों की और बच्चे की जो उस्ताद हुजूर थे, बच्चे के उस्ताद सहाबा थे, ये उनकी नीयत हुआ करती थी, अज़्म हुआ करता था कि शुरू से ही हमारे बच्चे की अच्छी तरबियत हो। जब यही बच्चे जब शुरू से ही अल्लाह का इश्क, हुजूर का इश्क, दीन की अहमियत, दीन की अजमत, दीन की अमान और अहकाम इनकी रगों के अंदर, इनके जिस्म के अंदर, इनके दिलों के अंदर रचे हुए होंगे, बसे हुए होंगे, तो फिर ये कट जाएंगे, फिर ये टट जाएंगे, फिर ये मर जाएंगे। सारी दुनिया इनके साथ टक्कर ले मुकाबले में आ जाए कि कट जाएंगे, टट जाएंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर आंच नहीं आने देंगे। एक आखिरी वाकया अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। थक तो नहीं गए जी? अगर थक गए तो बात इधर ही खत्म। आखिरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बदर में तशरीफ ले जा रहे थे, मैं इस बारे में बातें अर्ज कर रहा हूं कि शुरू से ही सहाबा के दिलों में, सहाबियात के दिलों में एक अज़्म हुआ करता था कि हमने बचपन से ही अपने बच्चों की दीनी तरबियत करनी है। माएं बावुज़ू होकर अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी, कहीं ऐसा ना हो कि बेवुज़ू की हालत में, वुज़ू ना होने की हालत में हमारा बच्चा दूध पी ले और उसकी नहुसत उसके दिल में चली जाए, मैदे में चली जाए, उसके जिस्म में चली जाए, तो फिर कहीं ऐसा ना हो बड़ा होकर हमारा भी बागी बने, हुजूर का भी बागी बने, अल्लाह का भी बागी बने। इसलिए उनकी कोशिश ये हुआ करती थी, अपने बच्चों को दूध पिला रही होती थी तो फिर बावुज़ू होती थी, कुरान पढ़ रही होती थी। इसी की बरकत ये होती थी कि जब बच्चा वो दूध पी रहा होता था, अपनी माँ से कुरान सुन रहा होता था। कई वाक़यात ऐसे हैं कि जब बच्चे ने बोलना शुरू किया तो कुरान के कई पारों का हाफिज हुआ करता था। ग़ज़वा बदर में जब हुजूर ने इरशाद फरमाया चलो अल्लाह के रास्ते में, कैसी तरबियत थी। हज़रत अफ़रा नामी एक औरत थी, अंसार से ताल्लुक था, अपने दो बच्चों का हाथ पकड़ा, हुजूर के दरबार में आई, बारगाह में हाजिर हुई। या नबी अल्लाह, ये मेरे दो बच्चे हैं, एक का नाम माज है, एक का नाम मौविज है। माज की उम्र 9 साल है, मौविज की उम्र 11 साल है। आके अर्ज ये करती हैं, मैंने सुना है आप अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं जिहाद के लिए और कुफार के साथ लड़ने के लिए, मुकाबले के लिए। या नबी अल्लाह, मैं ये चाहती हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं, घर में मेरा शोर नहीं, पहले आपके साथ एक लड़ाई में शहीद हो चुका है, मेरे घर में ये मेरे दो बच्चे हैं, इन दोनों को ले जाएं और अपने साथ रखें और अल्लाह के रास्ते में ले जाएं, साथ दीन भी सिखाएं, दीन पर अमल करने का तरीका भी सिखाएं, इनकी तरबियत भी खुद करें, और अगर अल्लाह के रास्ते में जान देनी पड़े तो मेरे बच्चों को जान भी दिलवाएं।
یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی، اعزاز ہوگا کہ میرے بچے اللہ کے راستے میں دین سیکھتے ہوئے، دین سکھاتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے۔ قیامت والے دن جب شہداء کی آواز لگے گی تو ان شہداء اپنے پیارے بچوں کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں نبی حاضر ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر نبی فخر سے کہوں گی میں نے اپنے 2 بچے اللہ کے راستے میں قربان کیے ہیں، مجھ سے اور کچھ نہ ہو سکا، یا رب یہ ہو سکا ہے میں ان 2 شہید بچوں کی ماں ہوں۔ حضور نے جب 2 بچوں کو دیکھا، ایک کی عمر 9 سال ہے، ایک کی عمر 11 سال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بچے معوذ کو جس کی عمر 11 سال تھی اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی، ماں کو انکار کر دیا، اس کی ماں سے کہہ دیا یہ تو چھوٹا ہے، اس کی ابھی پرورش کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اور اس کو ابھی دودھ پلانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے گھر میں رہے۔ جب اس بچے معاذ نے جس کی عمر 9 سال تھی یہ سنا کہ حضور نے میرے بڑے بھائی کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے، مجھے اس لیے روک دیا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، وہ بچہ معاذ 9 سال کا وہ رونے لگ گیا، اس لیے رو رہا تھا کہ مجھے اللہ کے راستے میں نکلنے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ اسے پتا تھا وہاں مٹھائیاں ٹافیاں نہیں ملتی تھی، وہاں پھول نہیں ملنے تھے، وہاں تیر و تلوار چلنے تھے، لیکن بچے کی تربیت ماں نے شروع سے ایسی کی تھی۔ بچے کا جذبہ تھا کہ اگر اللہ کے راستے میں میری وجہ سے دین سربلند ہو جائے، اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے، اللہ کا دین دھرتی پہ عام ہو جائے، اس کے لیے اگر معاذ کی عمر لگتی ہے، معاذ کی جان جاتی ہے، چلی جائے، اللہ کا دین عام ہو جائے، یہ ماں نے تربیت کی تھی، اس وجہ سے وہ بچہ رونے لگ گیا۔ حضور نے دیکھا چھوٹا معاذ رو رہا ہے، معوذ خوش ہے، مجھے اجازت مل گئی ہے۔ حضور نے پوچھا بیٹے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے جب پوچھا کہ جواب میں اس بچے معاذ نے عرض کیا یا نبی اللہ اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے میرے بڑے بھائی معوذ کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے، مجھے روک دیا ہے، حالانکہ میں طاقت مجھ سے زیادہ ہوں۔ حضور خوش ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا تم میرے سامنے آؤ، یہاں مقابلہ کرو۔ جب مقابلہ ہونے لگا چھوٹے بیٹے معاذ نے اپنے بڑے بھائی معوذ سے کہا اے میرے بڑے بھائی مجھے پتا ہے میں تجھے نہیں بچھاڑ سکتا، تو طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے، قد میں مجھ سے زیادہ ہے، ہمت میں مجھ سے زیادہ ہے، میں تجھے نہیں گرا سکتا، میں تجھے نہیں بچھاڑ سکتا، لیکن اے میرے بھائی